السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ گزشتہ ہفتے کراچی میں پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس کی یاد میں ایک تقریب ہوئی۔ خبر پڑھ رہا تھا اخبار میں نے یہ خبر دیکھی۔ ہمیں پاکستان میں تختیاں لگانے کا شوق ہے، ہم ایونٹس کریٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک صحیح۔ بلاول بھٹو صاحب نے وہاں تختی لگائی، روایتی تقریر کی، اس میں جمہوریت، قربانی، سیاسی تاریخ جیسی بہت سی باتیں کی۔ پرانے واقعات کی تختیاں تو لگی ہوئی ہیں، لگتی رہتی ہیں، سب لگاتے ہیں یا اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کیوں نہ اس ملک میں نئی تختیاں لگائیں؟ جس آئین پر فخر کرتے ہیں اور فخر کر رہے ہیں، اس آئین کے قتل کی ایک تختی بھی لگنی چاہیے۔ اس کا افتتاح بھی بلاول بھٹو صاحب مسلم لیگ نون کی قیادت اور دوسری قیادت کے ساتھ مل کر کریں۔ اس ملک میں آئین کو تو دفن ہی کر دیا گیا ہے، اس قتل میں سب کا ہاتھ ہے۔ وہ تمام جو اس ملک کے آئین کے خلاف پچھلے سال دہائیوں سے فیصلے کرتے آ رہے ہیں، یہ سب پیش ہیں۔ آئین کو سر عام قتل کیا جاتا ہے اور سب اس پر جشن مناتے ہیں۔ اس کی ایک تختی تو بنتی ہے، اس کی بھی نقب کشائی ہونی چاہیے، اس پر بھی شادیانے بجنے چاہیے۔ کیسے اس میں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ویسے تو ٹروتھ کمیشن کی بہت بات ہم سنتے ہیں پاکستان میں، سچ بولنا چاہیے، ہو جائے ایک سچا مکالمہ۔ کیا ہوا، کس نے کیا، کب کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو داغدار ہے ہی، سیاستدانوں کے جسم پر بھی کپڑے نہیں ہیں جب آپ آئین کی بات کریں، ڈیلز کی بات کریں، اس ملک میں قانون کی عملداری اور آئین کی عملداری کی بات کریں۔ اس طاقت کی لڑائی نے، یہ جو پاور پالیٹکس اور پاور پلے ہے، اس ملک کا نقصان سب سے زیادہ کیا ہے۔ جمہوریت نام کی ہے، اس شرمناک صورتحال پر جشن تو بنتا ہے۔ ہم وہ بدقسمت ملک ہیں جہاں سیاسی مقاصد کے لیے چادر اور چار دیواری کی عزت بھی مٹی میں ملا دی گئی۔ گھر سے خواتین اور بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ایک معمول بن گیا ہے اور سیاسی وجوہات سے یہ ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں کسی آئین یا انسانی حقوق کی کیا بات کریں جہاں انتخابات جس ملک میں اس لیے نہ ہو سکتے ہوں کیونکہ سیاسی طور پر سوٹ نہیں کرتا۔ دھاندلی پر سب مسکرا کر کہیں ہمارے ملک میں کب الیکشن شفاف ہوئے؟ ہمارے یہاں تو ہمیشہ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم بھی ہوئی تھی، اس دفعہ بھی ہو گئی۔ وہاں جمہوریت اور آئین کی حالت پر ماتم ہی ہو سکتا ہے۔ ماتم کیوں کریں؟ ہم اس کا جشن منائیں گے کیونکہ ہمیں تختیاں لگانے کا شوق ہے۔ ایک تختی پارلیمنٹ کے باہر بھی لگنی چاہیے۔ دنیا میں پارلیمان محافظ ہوا کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے، آئین کے، قانون کی عملداری کے۔ ملک چلے گا اور ضابطے سے چلے گا۔ ایک آرڈر ہوگا، آرڈر وہ نہیں کہ آرڈر ہوگا اور کام ہوگا، آئین جس کی بات کرتا ہے، اسٹیبلش این آرڈر، ایک نظام اسٹیبلش کرنے کی بات کرتا ہے، وہ آرڈر ہوگا جسے ہلانے کا کوئی سوچ نہ سکے۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے مرضی کی قانون سازی ہوتی ہے، پارلیمان ایک ربر سٹیمپ ہے، قانون ساز آنکھیں بند کر کے قانون سازی کر دیتے ہیں۔ من پسند قانون اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کی یہ تختی بھی لگنی چاہیے۔ ایک تختی عدلیہ کی اصلاحات کے نام پر بھی ذاتی مفاد کے لیے بنی آئینی کورٹ کے باہر بھی لگائے۔ کیسے اعلیٰ عدلیہ کو فتح کیا گیا، ججز آج بھی چیخ رہے ہیں اور تقسیم کا شکار ہے۔ سپریم کورٹ میں آج بھی اختیارات کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور یہ سب تنازع اس لیے کیونکہ مرضی کی عدالت ہے، جہاں مرضی کے فیصلے ہوں۔ تختی تو اس کی بھی لگنی چاہیے اور جشن بھی منانا چاہیے، آخر یہ سارے ہمارے اہم ترین ادارے ہیں۔ اور آخر میں ایک تختی اس ہائیبرڈ نظام کی خوشی میں بھی لگائیں جو فائنلی 2018 سے جب شروع ہوا اور اب موجودہ حکومت تمام اتحادی مل کر پہلے عمران خان صاحب نے اس کو کندھا دیا اور اب یہ سب کندھا دے رہے ہیں۔ یہاں سیاسی پارلیمانی نظام کی مضبوطی کی کوئی پرواہ نہیں، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، سیاستدان اپنے اختیارات دوسروں کے حوالے کر کے خود اپنے ہاتھ کٹوا کر بیٹھے۔ قربانی اقتدار کے لیے ہے نہ کہ عوام کے لیے۔ صف میں کھڑے ایک تختی اس پر بھی لگا دیں۔ ویسے تو اس شہر اقتدار کے چپے چپے پر تختیاں لگنی چاہیے۔ کہاں آئین توڑا گیا، کہاں سے لوگوں کو یا کسی کو اٹھایا گیا، کہاں گولی چلی، کہاں لاش گری، کیسے جگہ جگہ اس شہر میں سوداگر گھومتے ہیں، سودے کرتے ہیں، جمہوریت نیلام ہوتی ہے، ضمیر خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اصولوں کی قیمت لگتی ہے، سب کو نظر آتا ہے لیکن کرتا کوئی کچھ نہیں۔ سیاسی بیوپاری اپنی مرضی کا سودا خریدتے اور بیچتے ہیں، اور جہاں پر فیصلے کا محور عوام کو ہونا چاہیے وہاں ہر فیصلے کی کیجولٹی عوام ہوتے ہیں، اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے کیونکہ کسی فیصلے کا
ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سب میں اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ اشرافیہ ہے جو اس ملک کی سیاہ و سفید کی مالک ہے. عوام تو اس سارے کھیل میں غیر اہم سے ہیں. تختیاں تو بہت سی لگنی چاہیے. واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. واڈا صاحب آپ بھی اشرافیہ کا ایسا کہنا ٹھیک ہوگا؟ میں آپ کا کوئی چیز کا آرگومنٹ کرتا نہیں ہوں. ایسے بھی جو آپ بہتر سمجھیں آپ بول دیں گے, ہم سن لیں گے. آپ کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے. آج میں نے آپ سے روایتی گفتگو نہیں کرنی کیونکہ غیر, میں نے جیسا کہا نا, روایتی تقریریں ہوتی ہیں, ہم غیر روایتی تختی لگائیں گے آج. آج آپ کی تختی لگائیں گے ہم. آج آپ کی بھی تختی لگے گی. اللہ خیر کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ ویسے ہی ذرا تھوڑے سے آؤٹ آف دا روٹین کی گفتگو نہ کریں کیونکہ آپ کو خبریں بڑی ہوتی ہیں. آتی کہاں سے؟ اکثر ٹھیک ہوتی ہیں. یہ ساری دنیا مار کہتی ہے باہر جا کے جب بھی بات کریں کہ واڈا صاحب کی خبریں کہاں سے آتی ہیں. جی ان کی خبریں بڑی ٹھیک ہوتی ہیں. دیکھیں کاشف صاحب, ایک ریزنیبل سیاستدان وہ ہوتا ہے جو صبر, خبر اور نظر اپنی کھلی رکھے. تو آپ کو مل جاتی ہے. آپ کو ہم سے زیادہ ملتی ہیں. ہم نے تو کبھی آپ سے سوال نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ہم سورسز دیکھیں. ہم تو آپ سے لیتے ہیں, آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ میں نے کہا صبر, خبر اور نظر. بہت سے لوگوں کا خیال آپ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں. دیٹس یور سورس آف نیوز. سر دیکھیں, اس سے پہلے رجیم میں ان کے خلاف تھا. پھر آپ ہی کے شو پہ ایک بوٹ رکھا تو میں اینٹی اسٹیٹ بھی کہلایا گیا. ٹھیک ہے, تو میں بہت کچھ کہلاتا رہتا ہوں. تو میں ان چیزوں کو بادر نہیں کرتا. میں اپنا کام ٹھیک کر رہا ہوں. اس عام کے آگے کوئی آدمی عام ہو یا خاص ہو غلط کرے گا تو میری لڑائی کا جذبہ اور کمر ہے. پہلے بھی لڑا ہوں, آج بھی لڑوں گا. اگر صحیح ہوگا کام تو لبیک کہوں گا, ساتھ کھڑا ہوں گا. میرا تو بہت سیدھا سیدھا. میں اسٹیبلشمنٹ کا احترام کرتا ہوں, آج سے نہیں کرتا. اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. فواد چودھری ہوں یا خان صاحب بھی ہوں, اور خان صاحب کی سیاسی جو ہے اس کے اندر, اس بنیاد کے اندر میرا بھی کوئی نہ ڈرتے بھی ہوں گے تھوڑے تھوڑے ہماری طرح. دیکھیے میری بات سنیں, آپ غلط کام کریں گے تو آپ ڈریں گے. غلط کام کس کو کہتے ہیں؟ غلط کام جو پہلے ہوئے تو غلط آپ آج جا کے آپ غلط کام, اس غلطی پر اٹھایا جاتا ہے کہ آپ اصول کی بات کرتے ہیں, آپ آئین کی بات کرتے ہیں. سر میری بات سنیں, کون سا ایسا آدمی ہے دیکھیں جس آدمی کیا یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا, پہلے یہ بتائیں. دیکھیں یہ اٹھانا بٹھانا تو پچھلے 75 سال سے نا, تو کوئی نئی چیز غلط کو غلط پوری دنیا میں ہے نا. نہیں ہاں کیوں ایسے کیا بات. آپ نے عافیہ صدیقی کا کیس سنا, اس کے اندر ہے کہ اس نے سولجر کی وہ اپنے وہ یہ سمجھ کہتے ہیں کہ ہماری دشمن ہے, ہمارے سولجر کو مارنے کی کوشش کی, لیکن اپنے شہری کو اس طرح اٹھا کے وہ 90 دن تک کر سکتے ہیں. لیکن ان کا نظام بڑا سخت ہے. یہ ریلیونٹ ڈیبیٹ ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ 3 چیزوں کا کی ہمگانگری ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 جمہوریت, نمبر 2 اسٹیبلشمنٹ, نمبر 3 عدلیہ. یہ 3 پہلی اور تیسری تو ہے نہیں. اگر یہ 3 ان لائن نہیں ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے لیے اگر نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے نا, پھر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ کے خیال میں مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے نہ سسٹم نے اور نہ کسی نے بھی, نہ کوئی پولیٹیشین گروم کیا, نہ ٹرین کیا. وہی کیوں گروم کریں, کیوں ٹرین کریں؟ ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت لوگوں کو آنا چاہیے. ایک آئین کیا کہتا ہے جس کے اوپر سارے کا, اٹ از دا ول آف دا پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر. نظام لوگوں کی مرضی سے بنے. The state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people. لوگ چوز کریں گے. آپ کہتے ہیں نہیں ہم چوز کریں گے. Principles of democracy, جمہوریت, آزادی, فریڈم, ایکوالٹی, برابری, ٹالرنس, برداشت اینڈ سوشل جسٹس, جیسے اسلام نے کہا shall be fully observed. یہ ہے آپ کا آئین کی منشا. لکھا ہوا اچھا, جمہور فیصلہ کریں گے. جو بھی ایسی لکھت پڑھ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں سننے میں اور پڑھنے میں. امپلیمنٹیشن تو اس کی ہوتی نہیں ہے نا, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. دنیا میں اگر دنیا تو نہ کہنا, دنیا میں یار ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ لیں آج. سر میری بات سنیں, امریکہ کا صدر ہے, نہیں چاہتے تھے وہ کہ بنے. دیکھیں میری بات سنیں, ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں. کیا ہم اپنی مذہبی کتاب, آخری کتاب کے تحت 99.9% پورے ہیں؟ نہیں ہے. نہ آپ ہے نہ میں ہوں, سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک آپ جس مذہب کے تحت آپ چل رہے ہیں اس میں آپ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کرنا نا. یہ تو اس دنیا میں چلنے کا لکھی ہوئی چیزیں بھائی پڑھنے میں اچھی لگ رہی ہیں, آپ مسکرا رہے تھے, اچھی لگ رہی تھی, آپ بات کر رہے تھے. مجھے تو یہ چیزیں آپ کی سن کے ہنسی آتی ہے. آئین اور قانون بہت کچھ کہتا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت آئین اور باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہونا نہیں چاہیے. چلے ایک بات بتا, آئین اور قانون کے تحت چھوڑیں, پریکٹیکلی بتا دیں اس وقت حکومت کس کی ہے؟ جو 75 سال جب سیٹ اپ ہے وہی ہے. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں, یہ لیں. میں نے بہت دفعہ مثال دی, آپ کو پھر دے دیتا ہوں. آپ کو سمجھ ہے ویسے ہر چیز کی, لیکن آپ کو کون کو سنانا چاہتے ہیں میں بتا دوں. یہ ہے کافی کا کپ. اس کپ کو آپ نے چھپا دیا اس ٹیشو پیپر سے. یہ ٹیشو پیپر جو ہے یہ آتے جاتی گورنمنٹ سے.
پہلے کبھی ٹیشو پیپر بن گیا پی ٹی آئی کا، اب نون کا، پھر کاف کا، پھر میم کا. پیچھے جو ہے یہ لائی جاتی اور بھیجی جاتی، جو آپ نے چھپایا ہوا ہے پیچھے، یہ کام کر رہے ہیں ملک کے لیے، یہی ضمانتی ہیں اس کا ملک کو کولیپس اور ڈیفالٹ ہونے سے کہ وہ نہ ہو، اور اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اگر آپ کو اس کے پیچھے لوگ جو ہیں، اگر وہ آپ ایک ہفتے کے لیے، ایک دن کے لیے بارڈر سمیت اپنی قربانیاں سمیت بلوا لیں تو میں اور آپ اپنے گھر میں کیا، دفتر کیا، روڈ پہ بھی نہیں گھوم سکتے. لیکن جب آپ ان کی نہیں میں آپ کو آپ کل چیف کو بتا دیں کہ بارڈر سے سب چیزیں ودرا کر لیں. کیوں آپ میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ ٹیشو کے اچھا یہ ٹیشو کے پیچھے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں جو ٹیشو کے پیچھے جو ملک چلانا چاہ رہی ہیں کون؟ یہ آپ کی جو ضامن جو ہے وہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اور کون ہے؟ سو یہ لوگوں کو لاتی ہے. یہ کیا ضامن گورنمنٹ ہے؟ کیا ضامن عمران خان ہے؟ کیا ضامن نواز شریف صاحب ہے؟ ہونا تو نہیں، یہ ضامن نہیں ہو سکتے، یہ ضامن نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ چاہتے نہیں. نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ نظام ہو نہیں سکتا نا. جو نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو کیریکٹر چاہیے، آپ کو اپنی کمزوریوں کا پر کنٹرول چاہیے. تو کیریکٹر والے بندوں کو تو پھانسی لگا دیتے ہیں. اتنی بڑی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اتنی بڑی جب آپ کی فائلیں ہوں گی، ملک دشمنی، ملک کے اوپر بدنامی کرنا، پیسے کھانا، کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو کالا کر دینا، کسی کو سفید کر دینا، اپنی کمزوریاں چھپا دینا، اپنا مال بنا دینا، اپنا مال ملک سے پاک کرا دینا. آج کل ایک سابق ڈی جی آئی صاحب پر یہی الزامات ہیں سارے. سنیں میری بات، سنیں. اس ملک کے اندر مال بنانا، کسی کو پاؤں کے نیچے کرنا، فلانا کرنا، ابیوز آف پاور. اس ملک کی بدنصیبی ہے جتنے غلیظ اور برے اور گندے آدمی آپ ہوں گے اتنی بڑی جمہوری پوزیشن پہ آپ بیٹھیں گے. یہ اس ملک کا بدنصیبی کا حصہ ہے. اس کو اچھا لگے برا لگے، اگر آپ بہت نیٹ اینڈ کلین ہیں، ایک صاف ستھرے آدمی ہیں، تو آپ اس نظام میں نہیں چلتے. اسی لیے نظام ہوتا ہے. نظام کہاں ہے؟ آپ بننے نہیں دیتے. ٹھیک ہے سر، آپ بنانے والے جو لوگ ہیں، چلانے والے جمہوری لوگ، جن کو میں سیاسی لاش کہتا ہوں، ایکسپائرڈ لاش کہتا ہوں، آپ کیوں نہیں نئے لوگ؟ اب میں آپ کو نون لیگ کی بات کرتا ہوں، چلیں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں. نون لیگ میں میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میری دوستیاں ہیں، نہ میری کوئی وہ ہے جگراپا ہے. طلال چودھری ہے، بیرسٹر عقیل ہے، بلال کیانی ہے، یہ ابھی ہمارا فائنانس منسٹر. آپ اچھے لوگوں کے نام لے رہے ہیں، آپ کیا ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ بشرا عمران ہے، یہ علی ملک آئے ہیں فائنانس منسٹری کے اندر، ایم او ایس منسٹر آف اسٹیٹ ہے. یہ کیا برے لوگ ہیں؟ ینگ لوگ ہیں، ان کو چانس کیوں نہیں مل رہا؟ انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، یہ کیوں نہیں فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ سکتے؟ ایم کیو ایم کو پکڑ لیں، مصطفیٰ کمال ہے، چشتی ہے، فضواری ہے، آپ کے سارے نام ہیں. نام کا پرابلم آپ کے ساتھ یہ ہے، اس کرائیٹیریا کے اندر کیا آپ کا باپ بنے گا وزیر اعظم تو آپ کا بیٹا بیٹی بنے گے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ. آپ کا چچا بنے گا تو تایا بنے گا. آپ کا پرائم منسٹر ہوگا تو اس کی بیوی بنے گی. اب آپ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب لائے تھے کہ جی ہمارے وہاں فیملی اور کوئی نہیں ہوگا فیملی سے، ان کی بیگم آ کے ٹیک اوور کر کے بیٹھ گئی ہیں. ٹھیک ہے، نون لیگ کا آپ حال دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. پھر کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ایک آؤٹ کم کو دیکھ کر، یعنی ایک نتیجے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ پروسیس غلط ہے. میں کہتا ہوں آپ نے تو پروسیس ہی ٹھیک نہیں ہونے دیا کبھی. اس ملک میں پہلی سیٹ آف لیڈرشپ جب 60-70 سے آپ پڑھنا تو شروع کریں، کس طرح ڈکٹیٹرشپس آئیں، لیڈرشپس ختم کی گئی، مرضی کے سیاستدانوں کو آگے لایا گیا. کتنا جلد، کتنا دور آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ آپ جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. مجھے بتائیں کتنا دور آپ چلیں گے؟ آپ چلنا چاہتے ہیں؟ لیکن میں اتنا دور جانا نہیں چاہتا، یہ بات سب جانتے ہیں. یہ بتائیں ہائیبرڈ نظام ایسے ہی چلے گا؟ سر دیکھیں، آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ ہیں. پہلے تو ایک سوال بتائیں، عیسائیوں کو تو بند ہی کر دوں، بہتر ہے، اگر ڈسکشن زیادہ آسان ہو جائے گی. ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق ہو جائے گی. میں تو دیکھیں، میں تو پریکٹیکلی بات کرتا ہوں، پریکٹیکل پالیٹکس کرتا ہوں، پریکٹیکل ساری چیزیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، امپریکٹیکل باتیں آپ مجھ سے کریں گے تو آپ اچھی باتیں کرنے کے 200 دن مجھ سے بات کرتے رہے، میں اس میں بھی جواب کم دوں گا، سنوں گا زیادہ. یہ پہلا اوکیزن ہے جس میں جواب کم دوں گا، سنوں گا زیادہ. کیونکہ آپ جس کا کمپیئر کریں، پلس 75 سال ہماری جمہوریت کو ہوئے، 100 سال نہیں ہوئے، ایوالو ہو رہی ہے، ٹائملی چیزیں ہو رہی ہیں. جس میڈیا کی آج آزادی کے تحت آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں، وہ میڈیا کی آزادی آپ کو کس نے دی تھی؟ مشرف صاحب نے. سر ایک پروسیس ہوتا ہے، کس نے کہا؟ نہیں سر، پرابلم یہ میڈیا نہیں ہے. نہیں پرابلم آپ لوگ کی اس طرح کہہ رہے ہیں. آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ اچھی چیز کو کہتے ہیں کہ جمہوری ڈبے میں ڈالو. کیسے ڈالوں بھائی؟ بند کر دیا تھا ساروں کو. کیسے ڈال دیا؟ کیسے ڈال دوں؟ ساروں کو بند کر کے گئے تھے. اور بھائی آپ کی عمران خان کی حکومت دیکھ لیں، نون لیگ کی حکومت دیکھ لیں، ساری حکومتوں میں اینکرز کے ساتھ اور میڈیا کے اندر وہ جبر کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا. آگے چلیں. تو پھر جمہوری لوگ تھے نا. جمہوری لوگ تو جمہوری بھی نہیں ہے نا، میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں. پھر مجھ سے سوال ہی کریں. سوداگر، بالکل، بیوپاری، زمین پہ بیٹھ کر، پیر پڑ کر، ناک رگڑ کر. یہ بتائیں، مجھے تو پتا ہے. آپ کو افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار
اس ملک میں کبھی الیکشن فیئر نہیں ہوا. سر مجھے اس لیے افسوس نہیں ہوتا کہ یہ عادت کا حصہ بن گیا ہے. اب اگر بری عادت بری ہوتی ہے. جب آپ مجھے 100 سال بعد یہ کہیں گے کہ آج فیئر ہو گئے تو میں پریشانی میں آؤں گا. اچھا فیئر ہو گئے, کیونکہ میں نے تو اپنا الیکشن سیاست جب سے بھی کر رہا ہوں, لیکن الیکشن دیکھا 2018 میں انفیئر الیکشن تھا. اس سے پہلے کا الیکشن انفیئر, 8 فروری انفیئر, سارے انفیئر الیکشن ہوئے. آگے جو آئے گا وہ بھی انفیئر ہوگا. نہیں وہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ, آپ فکر نہ کریں. دیکھیں امید رکھا کریں. آپ نے کہا آج درس دے رہے ہیں, آج آپ نے اپنے پروگرام میں درس دے رہے ہیں, تو میں سنتا ہوں آپ بات کریں. میں اس بات کو ماننے کو تیار. دیکھیں میری بات سن, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو نئی چیز جو میں نے دیکھی ہے, جو اب میں دیکھ رہا ہوں. میں آپ سے پوچھنا بھی چاہتا تھا, چلے میں آپ کو اپنا انالیسس دے دیتا ہوں. عمران خان جیتا کیوں یہ بتائیں. 8 فروری کو کتنی سیٹیں جیتی ہوں گی عمران خان نے, پہلے ایک اندازہ تو بتائیں. سر میرے لیے دیکھیں irrelevant ڈیبیٹ ہے. نہیں ریلیونٹ ہے, سچ بولنا تو ریلیونٹ ہی ہوتا نا. کم نا, مجھے فکر کسی کی نہیں سر, میں کسی کے 2/3 اکثریت کے قریب تھا نا. نہیں سر, یہ تو آپ کے فگرز ہیں نا. دیکھیں اس کی پاپولیرٹی کو اگر آپ 2/3 اکثریت سے ناپیں گے تو پاپولیرٹی بالکل تھی. سر میں تو اگر اتنی پاپولر تھی, ایک منٹ چلے میں رک دو. آپ کس چیز کا ووٹ ہے یہ؟ میں آپ کو کریکٹ کرتا ہوں. یہ کس چیز کا ووٹ؟ میں آپ کو کریکٹ کرتا ہوں. یہ 2 چیزوں کا ووٹ ہے. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ نہیں, غلط. نواز شریف 2018 پنجاب جیت گیا کیوں؟ آپ نے نواز شریف کو جیل ڈالا, اس کی بیٹی جیل ڈالا, پنجاب جیت گیا. آپ نے عمران خان کو جیل ڈالا, وہ پورا پاکستان جیت. مطلب کچھ سمجھے تو صحیح بات کو. میں آپ کو اس بات میں بتاتا ہوں, عمران خان صاحب کا پاپولیرٹی گراف کیوں ہے. وہ ان کی نفرت. عمران خان کی ایک پاپولیرٹی ادھر ہے اور ان کی نفرت کی وجہ سے ادھر ہے. 2018 میں نہیں تھی. ایک سیکنڈ. 2018 میں جب پورا نظام خلاف تھا نواز شریف کے, کون جیتا پنجاب؟ سب سے بڑی پارٹی بن کے کون آیا؟ میاں نواز شریف, مسلم لیگ نون. نواز شریف جیل میں, مریم نواز جیل میں, جیتا کون؟ صحیح یہ نہ کہیں کہ ان کی نفرت میں نفرت ہوتی تو, اور 2018 میں بھی ہوتی. انہوں نے ڈیل کی, لوگوں نے کہا جی آپ جیسے پرابلم یہ ہے کہ آپ نا جب اسکرین پہ بیٹھتے ہیں نا, تو آپ کو چاہیے قائد اعظم کا پاکستان چاہیے. ٹھیک ہے, مان لیا, اگری کر لیا, ہنس بھی پڑے, خود بھی مسکرا بھی رہے, لینا چاہتا ہوں پاکستان قائد اعظم کا. ابھی نہیں مل سکتا. سن لیں آرام سے, آسانی سے سن لیں. میں آپ کو جمہوری زبان میں نہیں بول رہا, نہیں ہے قائد اعظم کا پاکستان. کیوں؟ کیونکہ آپ کی وہاں انفیئرنیس کہاں سے شروع ہوئی ہے. سب سے پہلا نظام جس کو آپ ٹھیک کریں, جمہوری اسٹیبلشمنٹ بعد آپ پہلے کریں گے, عدالتی نظام. یس, سب سے پہلی چیز جو فاؤنڈیشن ہے پاکستان کی, جو ہلی بھی اپنی جگہ سے, وہ ہے عدالت, عدالتی نظام. بھٹو کو آپ نے پھانسی دے دی. بھٹو صاحب کو پھانسی دینے میری اور آپ کی پیدائش سے ہی پہلے پتا تھا, ہمارے ماں باپ کو پتا تھا, غلط پھانسی ہوئی. 45 سال کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا. اس کی ریکٹیفیکشن کیا ہے؟ زبان سے لکھ کے, ٹکٹ چلا کے, بریکنگ نیوز چلا کے, کیا فائدہ؟ لائے بھٹو صاحب کو واپس دے. مجھے بھٹو صاحب دے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں دے سکتے. شروع کریں وہاں سے. عدالتوں کا نظام وہاں سے لے کر یہاں تک عدالتیں ہی چل رہی ہیں. واڈا صاحب عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گی, آزاد نہیں تھی. یہ تو آسان ہے کہنا. سر انہوں نے کہا نا اس پریشر میں, اس وقت انٹرویو بھی دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے, کہ اتنے پریشر میں فیصلے. پھر دیکھیں میری بات سنیں, کنپٹی پہ بندوقیں رکھی ہو تو کہاں فیصلے کو کیریکٹر پھر کو چاہیے ہوتے ہیں نا. نہیں ہے نا, اسی ملک کے اندر آپ بھی رہتے ہیں, کہ آپ کے سر پہ کنپٹی پہ بندوق رکھی گئی ہے. بی آنےسٹ ویری, آپ کے بندوق رکھ کے کہا کہ اڑا دیں گے تمہیں, اگر آج شو میں تم نے بات نہیں کی. جب آپ پہ نہیں کر سکتے, مجھ پہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا تھا, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا تو پھر میں ان کی بات کو کیسے مانوں. وہ انہوں نے اس وقت کہا تھا اس کو پھانسی دے, تو آج کہنے غلط ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان میں یہ نہیں ہوتا کہ عدالتوں کو کہا جائے؟ قاضی فائز صاحب آپ کا خیال ہے کہ بہت اچھے فیصلے کر کے گئے اس ملک میں؟ دیکھیں قاضی فائز صاحب کی میں بات, کیا ان کو وہ جو فیصلے انہوں نے دیے, یا جو بندیال صاحب کے فیصلے تھے, یا جو افتخار چودھری صاحب کے فیصلے تھے, یا ثاقب نثار صاحب کے فیصلے, آپ کا خیال ہے ایویں ہی ہوتے رہے؟ کاشف صاحب دیکھیں پرابلم کیا ہے, میرے اور آپ میں ایک فرق ہے. میں ہمیشہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوتے رہے, غلط ہوتے رہے. اصل میں تو آج انٹرویو الٹا ہونا چاہیے تھا. آپ کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا, مجھے وہاں بیٹھنا چاہیے. کسی دن یہ بھی دن آئے گا, ٹھیک ہے, جس دن کنپٹی میں بندوق رکھی جائے گی, ٹھیک کروا لے گی. اگر آپ کو دیکھیں سر, جو آدمی کرسی پہ نہیں بیٹھا نا, اس کی بات کرنا تو بیکار ہے. میں نے تو ہمیشہ بات کی جو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہو, اور میں نے تکلیفیں بھی بڑی اٹھائی ہیں, چاہے وہ عدالتی نظام ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ. بہت فائدے بھی بڑے اٹھائے آپ نے. میرے پاس فائدے کے اندر مجھے آپ بتا دیں, آج بھی سینیٹر ہیں, ٹھیک ہے, میری بات سنیں. میرے پاس کوئی فائنینشیل کرپشن نہیں ہے, میرے پاس کوئی فائنینشیل فیورز نہیں ہے. آپ ایک آزاد اینکر ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے فوج نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے میرے یا میرے باپ کو کوئی زمین, کوئی کانٹریکٹ, کوئی پیسہ, کوئی. میری نظر سے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. میری اپوزیشن میں کوئی یہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں کام کیا, ہوتا تو میں رگڑ دیتے. آج بڑی اونچی آواز میں کہہ بھی دیتا. ہاں بالکل کہتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ ہے
دیکھیں میرا ایشو کیا ہے، دیکھیں میں آپ کو پہلے سر آپ نظام کے آدمی نہیں ہیں، میں نظام کا آدمی. میں چاہتا ہوں اس ملک میں جمہوریت ہو، ایک آئین ہو، اس آئین پر سارے عمل کریں. اچھی بات. یہ ملک کسی نظام کے تحت چلے. یہ سیاست سے یہ میرے بعد میرا بچہ، اس کے بعد اس کا بچہ ختم ہو تو نہیں ہے نا ایسا. پرفارمنس بیسڈ ہو. کرنے دیں گے تو آئے گا نا. بچے کو ہر تھوڑی دیر بعد اٹھا کے پودا نکال دیں گے جڑ سے. کہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں نا، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے، کوئی کسی ممتا جاگ گئی، کسی کی بپتا جاگ گئی. پھر آپ کو شوق، آپ سب سے بڑے چیمپئن ہیں جمہوریت کے. میں ہوں. مزے لے پھر لے پھر حسن کے مزے. دوسری بپتا بھی کوئی ہڈی کو کمال نہیں کر رہی نا. یہ بتائیں میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکے آپ کے خیال میں؟ ایونٹس کا بھی آپ سے دیکھیں سر، مسئلہ بتایا گیا تھا ان کو پہلے سے کہ آپ نہیں بنیں گے. آپ کے شو میں الیکشن سے بہت پہلے میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ میری میموری بہت اچھی ہے، مجھے یاد رہتا، میں کہتا گیا ہوں. میں نے کہا تھا کہ کنڈلی جو ہے، ستارے جو ہیں وہ نہیں ملیں گے. اگر بھائی آئے گا تو بھتیجی سی ایم بنے گی، اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آئیں گے تو پھر بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا. یاد ہے آپ کو ایک جملہ یاد ہے؟ آپ نے بھی استعمال کیا، میں نے شروع کیا تھا کہ میاں صاحب اکیلے بھی دوڑیں گے تو دوسرے نمبر پہ آئیں گے. نہیں، آپ نے اکیلے نمبر پہ دوسرا کہا تھا، میں نے کہا تھا اکیلے بھی دوڑیں گے تو چوتھے نمبر پہ آئیں گے. تیسرے پہ ہے نا. ٹھیک ہے، ہم دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے، تو میری تو بڑی کلیئرٹی ہے. لیکن کیا ہوا تھا؟ نہیں پاسبل تھا نا سر، ایک چیز کی پاسبلٹی نہیں. پہلے سے فیصلہ تھا. یہ پہلے سے فیصلہ نہیں، ان کی اپنی پارٹی کے اندر فیصلہ تھا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ سی ایم بنے گی. ہمارے میاں صاحب آن بورڈ تھے اس کے. آپ کو آن بورڈ ہونا پڑتا ہے، میں یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. سو یہ چوائس الیکشن کے بعد چوائس نہیں رہی یا الیکشن کے بعد نا سر؟ ریزلٹس بھی تو جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ بھی نہیں ہو سکا نا. 7 فروری کو آپ کا کیا خیال تھا کون الیکشن جیتے گا؟ میں نے تو آپ کو سر وہ اگر آپ رپورٹ چلائیں گے کیا بتائیں نا، جلدی کریں کوئکلی. اب یہ میں تو بتا دیا تھا نا، میرا جو پرسنٹیج آف سیٹس تھی وہ 99.9% ایکوریٹ نکلی. آپ کا خیال تھا تحریک انصاف جیتے گی اس تمام تر ظلم کے بعد؟ وہ جن کو کیمپین نہیں کرنے نہیں پھر نہیں تو 18 میں سے تحریک انصاف جیتی تھی. جب آر ٹی ایس بیٹھا تھا جیتی تھی؟ نہیں جیتی تھی نا. اچھا آپ اس کی بات کریں. لیکن جب میں نے آپ کو جب میں انالیسس دے رہا تھا آپ کو تو میں نے آپ کو بتایا تھا الیکشن میں اتنی سیٹیں آئیں گی، which was a surprise for everyone. Everybody thought کہ کتنے بجے احساس ہوا کہ گیم الٹی پڑ گئی الیکشن والے؟ نہیں دیکھیں، وہ احساس تو بڑے کلیئرٹی سے ہونا چاہیے، اور بعد میں ہوا نا، لیٹ ہوا. نہیں سر، دیکھیں ہم انالیسس دیکھیں میں آپ سے آپ کا ایز فیصلہ اس دن 8 فروری آپ دیکھ رہے ہیں سڈنلی نتیجے اس طرف جانے شروع ہو گئے جو کہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا. اس وقت ریاکشن کیا نا کسی نے؟ یہ پہلے سے پتا تھا کہ یہ ادھر جائے گا؟ تو پھر میں آپ کو سوال ہی نہیں سمجھا. کس ٹائم احساس ہوا کہ تحریک انصاف جت رہی ہے، اس کو چینج کرنا ہے؟ 8 فروری سے پہلے میں نے سر 8 فروری سے پہلے ہم نے انالیسس کے پروگرام کیے، انڈرسٹوڈ تھا. بالکل ٹھیک. میاں صاحب کو اتنی دور سے ڈیل کر کے بلایا کیوں تھا؟ وہ کبوتر اڑائے اور کیس ختم ہوئے. عدالتوں نے میاں صاحب کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی ان کے کیسے سنے گئے اور فیصلے سنائے گئے اور ان کو کلین چٹ دی گئی. قصوروار کون ہے؟ عدالتی نظام. سب سے پہلے پاکستان میں آپ جمہوریت کے اندر یا پاکستان کو ٹھیک کریں گے، فورگیٹ اباؤٹ جمہوریت، آپ سب سے پہلے عدالتی نظام ٹھیک کریں. جب تک آپ کی اپنی سیلف انٹرسٹ کی گیمز جنگیں ختم نہیں ہوں گی، آپ سب سے پہلا پرابلم پاکستان کا از عدالت ہے. آپ کوئی کاروبار شروع کریں، آج آپ کاروبار شروع کریں، تفصیل نہیں بتائیں، ساری دنیا جانتی ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس کو کنسیڈ کرتا ہوں، اس ملک میں عدالتوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمانی نظام کو، اس ملک کے اداروں کو ٹھیک کرنے، اس کی بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سول ملٹری بہت بیوروکریسی کی کہ یہ ملک آگے چلے، یہ ملک کسی ضابطے کسی قانون کے تحت چلے. بریک کے بعد ذرا آؤں مزید میں آپ سے کچھ جاننا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم میاں صاحب کی بڑے میاں صاحب کی بات کی. وہ شہباز صاحب جیسا وزیر اعظم کسی کو ملے گا؟ نہیں. کبھی انکار کیا کسی چیز پہ انہوں نے؟ سر مجھے اگر ایک آدمی، میں اس کو اس طرح لے لیتا ہوں کہ اگر ایک جگہ کے اوپر جمہوریت ہے اور ایک وہ پولیٹیکل فگر ہیں اور جمہوری ہیڈ بھی ہیں ایز پرائم منسٹر، اور ان کے نیچے جو ممبرز ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف ایک زبردست کام کر کے دے رہے ہیں اور میڈل پاکستان کو لگ رہے ہیں، ان کو پھیتے لگ رہے ہیں، تو ہو وڈ سے نو؟ کون کہے گا نو؟ کوئی میاں صاحب والی حرکت، اس وقت میاں صاحب والی بیوقوفی اور عمران خان صاحب والی بیوقوفی، ہمیں کام آتا بھی نہیں، ہم کرنے بھی نہیں دیں گے. ٹانگ نہیں اڑا رہے. لاسٹ ٹائم آپ نے کیا کہا تھا ادھر ہی پروگرام بیٹھ کے؟ رونالڈو ہیں. ہاں بالکل، اچھا ہے آرمی چیف رونالڈو. اور شہباز شریف صاحب ان کے فٹ بال ہیں. نہیں فٹ بال تو وہ جس کو بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ پاکستان کے لیے رزلٹ لا رہے ہیں، گول کر رہے ہیں. اور عوام تماشائی ہیں جو باہر بیٹھ کے. سر مجھے آپ ایک سیکنڈ پوچھ رہا ہوں، عوام کو اسکول ملے جمہوریت میں،
عوام کو پانی ملا, عوام کو بجلی ملی, عوام کو سڑک ملی, عوام کو گٹر کے ڈھکن ملے, میری بات عوام کو میڈیکل میں آپ کے ہر سوال کا ایک ہی جواب دوں گا, جمہوریت کا راہ روکتے ہیں, آپ کو جمہوریت کا شوق ہے, اس میں جمہوریت کے اندر آپ اس غریب آدمی اور ایک عام آدمی کی کھال بھی ادھیڑ لیں گے, اس کا خون بھی پی جائیں گے, تب بھی جمہوریت پروان نہیں چڑھے گی. 5 سال پورے کریں گے؟ 5 سال تو سر آپ مجھے اگلے 15 منٹ کی بات کریں گے تو میں اس پہ بھی نہیں اگریمنٹ کروں گا. یار اتنے آپ کیا کچھ نہیں کہتے, یہ ہو جائے گا, فارورڈ بلاک بنے گا. میں نے 5 سال کی جمہوریت دیکھی نہیں گئی پاکستان میں, تو اس کو بلیور ہی نہیں ہوں. شہباز صاحب بھی پورے نہیں کریں گے. تو شہباز صاحب کے آس پاس میں تو دیکھیں جمہوریت میں بلیور ہی نہیں ہوں 5 سال کا. آئی ایم ناٹ اے بلیور, مے بی دس ٹائم آئی ایم رانگ, سو لیٹ می بی رانگ. چلے عمران خان باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تو کئی مہینوں تک نہیں آتے نظر آ رہے. کیسی جیل کاٹی؟ توقع کے مطابق آپ کی کاٹی, آپ کا خیال تھا کہ نہیں کاٹ سکیں گے, وہ جو باقی سارے کہتے تھے ایک جیل کیسے کاٹ سکیں گے؟ دیکھیں سر کوئک رسپانس, کیونکہ میں نے بہت جلدی میری توقع کے حساب سے انہوں نے بالکل اسپاٹ آن کاٹی. آپ کا خیال تھا دلیری سے کاٹے گا؟ اس کو اب دلیری کا نام دے دیں, کیونکہ جب تک ڈیل کی پوزیشن نہیں آتی تب تک وہ دلیری ہیں, لیکن اب دلیری ہلکی ہلکی نیچے بدم ہونا شروع ہو گئی ہے. اور یہ کون سی دلیری ہے جس کے اندر آپ ملک کے اندر جیل میں ہیں اور کیسز میں, اور ریلیف آپ کی پارٹی اور ان کے ممبران کو اور ان کی بیگم کو مل رہا ہے. ہاں دونوں جیل میں. پتہ نہیں آپ کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں, میں عمران خان صاحب کی بات کرتا ہوں. ڈیل کریں گے؟ جب ڈیل اگر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم سرپرائز ہاؤ عمران خان نے جیل کیسے کاٹی ہے, فیصل واڈا صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بات نہیں, دیٹس یور ویو. ڈیل کریں گے؟ نہیں, رانا ثناءاللہ نے کیا کہا, کہتے ہیں میں بہت سرپرائز ہوں جس طرح عمران خان نے میں نے 15-16 سال کہا کہ بڑی اچھی جیل کاٹی. میں نے 15-16 سال کا, مجھے پتا تھا کہ وہ اسی طرح گزاریں گے, تو میں نے اسی لیے کہا دلیری سے کاٹی. آپ نے کہا نہیں جی آپشن ہی کوئی نہیں. نہیں آپشن میں نہیں کہا, میں نے کہا یہی ایکسپیکٹڈ. ڈیل کا آپشن ساروں کو ڈیل ہوگی, ڈیل کر جائیں گے آپ کا. اوکے, تو سوال یہ آج آفر کریں گے 1 منٹ کے اندر ڈیل ہوگی. اچھا, سو عمران خان کو آپ کے پرنسپل اسٹینڈ لے کے نہیں کھڑے ہوئے, ان کو ڈیل آفر نہیں ہو رہی, جن ڈیل آفر ہوگی اس 15 منٹ ڈیل ہو جائے گی. یہ جو ملٹری ٹرائلز کی باتیں چل رہی ہیں, ملٹری ٹرائل ہوگا عمران خان کا؟ آئی وونٹ بی سرپرائزڈ, میرے لیے کوئی شاکنگ نیوز نہیں ہوگی اگر ہو گیا تو. عمران خان صاحب کی پارٹی سے یعنی جو پشاور میں ملاقات ہوئی بریفلی, وہ بڑی 7ویں آسمان پہ اڑ رہے ہیں تحریک انصاف والے, ٹھیک اڑ رہے ہیں؟ اس سے اسی رات میں نے کہا تھا کہ ہوا غبارے سے ہوا نکل جائے گی, صبح کا فیصلہ دیکھ لیں گے, سب پتہ چل جائے گا. پروپیگنڈا کیمپین کے اندر آپ پی ٹی آئی کو کبھی ہرا ہی نہیں سکتے. یہ ان کی پروپیگنڈا آپ کے خیال آل پروپیگنڈا ڈرامہ, اینڈ دے وانٹ خان کہ وہ جیل میں رہے. اور وہ آپ کیا چاہتے ہیں, جیل سے باہر آئے یا اندر ہی؟ میں تو چاہتا ہوں. ویسے آپ کو عمران خان نے بڑا لاڈ کیا, ویسے میں جانتا ہوں آپ کو کتنا ٹالریٹ, کس طرح کا. کبھی دل نہیں کرتا جا کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, خان صاحب آپ کا مشکل ٹائم ہے آج, میں آپ سر میں تو دیکھیں سر, میں نکالا گیا ہوں, میں پریس کانفرنس کر کے ان کی کرسیوں پہ نہیں بیٹھا, میں نے کرسی واپس کی. میں نے کہا کہ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے, ان کو اگر میری ضرورت ہے, وہ پانی کا قطرہ بھی ان کو دے سکتا ہوں, اگر میری اتنی اوقات ہے, اگر ہے تو میں موجود ہوں, ٹھیک ہے. لیکن نہ مجھے عمران خان صاحب سے چاہیے, نہ مجھے پارٹی میں جانا ہے. فواد چودھری کی طرح مجھے پارٹی میں نہیں جانا. فواد چودھری از اے رائٹ مین, اس کو پارٹی میں ہونا چاہیے. 9 مئی کے بعد جس طرح پارٹی توڑنے کی کوشش کی گئی اور پارٹی نہیں ٹوٹی, سرپرائزڈ ہیں؟ پارٹی ٹوٹ گئی ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کا سوال ہی غلط ہے. پارٹی پوری ٹوٹ کے ڈسمینٹل ہو گئی, ختم ہو گئی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان اگر آپ کو نہیں ملی تو آپ مجھے بتانا. یہ پی ٹی آئی پاکستان ہے, یہ پی ٹی آئی پاکستان ہے. پی ٹی آئی کہاں ہے, ویئر از پی ٹی آئی؟ یہ پی ٹی آئی ہم تھے, فواد چودھری تھا, عمران اسماعیل تھا, یہ وہ لوگ تھے, مراد سعید تھا, یہ تھے نا جو چھوڑ کے چلے گئے. نہیں کوئی میں تو نہیں چھوڑ کے گیا, مجھے تو زبردست نکالا گیا. جس غلطی سے میں روک رہا تھا وہ غلطی کی اور بھگتان بھی بھرا, تو میں تو نکالا گیا. سوال یہ نہیں, سوال یہ ہے, لوگوں نے پریس کانفرنسنگ کی, آج بھی بیٹھے ہوئے. عمران اسماعیل دوسری پارٹی میں چلے گئے, علی زیدی, مجھے یہ میں وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو 20 سال سے آپ لوگ کسی اور پارٹی میں نہیں تھے, آپ لوگوں کی سیاست نہیں. میں تو نہیں ہوں, علی زیدی بھی نہیں, عمران اسماعیل بھی نہیں ہے, اسد عمر بھی چھوڑ گئے. سو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ختم ہے. اسد عمر صاحب جو تھے, میں پارٹی کی جنہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی تھی, جو مورلی فائنینشلی پارٹی کی بات کر رہے ہیں, پارٹی کی بات. بھائی وہ پارٹی کہاں ہے؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں ختم, سامنے کھڑا نہیں. یہ جو سارے ابھی کھڑے ہو کر الیکشن جیتے اور آپ کے سامنے اسمبلیوں میں کھڑے ہیں, یہ کون ہے؟ سر دیکھیں, ان کی اوقات بھی اتنی تھی جتنی دیکھیں پارٹیاں. ہمیں ووٹ پڑا تھا, ہمیں ووٹ نہیں پڑا تھا, عمران خان صاحب کے جھنڈے کو ووٹ پڑا تھا جب ہم کھڑے ہوئے تھے. یہ تو ان کو تو ہم سامنے درباریوں کی طرح لات مار کے پیچھے کرتے تھے. ان میں سے کسی کی ضرورت تھی اس ٹائم پہ جب ہم پارٹی میں تھے. میرے کاغذوں میں پارٹی بچ گئی, پارٹی کھڑی ہے, اور پارٹی اب کھڑی ہو گئی ہے. آپ کی نظر میں جو پارٹی کھڑی ہوگی وہ پارٹی لیٹی ہوئی ہے, آپ کی نظر میں جو پارٹی پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی ٹوٹی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کمپرومائزڈ ہے.
پی ٹی آئی کے سارے بندے بنیاد پر جیل میں کہتے ہیں, بھجوا رہے آپ ہیں. اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ آر دے وائبل پارٹی؟ یس. ڈڈ دے گیٹ دی ووٹس؟ یس. آر دے پاپولر؟ یس. کیا ان کے لوگ کھڑے ہیں؟ wrong. The only popular man is عمران خان. اسی کی وجہ سے تحریک انصاف نہیں, تحریک انصاف کی کوئی حیثیت نہیں. عمران خان ہی پی ٹی آئی, عمران خان تو پاپولر ہے نا. Don't disagree with So it. it is Imran Khan and his people. Okay, I concede this much کہ it is about عمران خان. وہ آج ان ساروں کو ہٹا کے نئی پود لے یہی ہوگا, وہی سارے اسی لیے تو اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں. جو ٹرمپ نے آج کیا, آج آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا پچھلے 24 گھنٹے؟ 1600 کیسز معاف کیا کیپٹل ہل کے. تو معاف کر دیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ آج ہوا. دیکھیں, آپ لوگوں کو بہت مشکل ہوتا ہے سوال پوچھنا بھی اور جواب دینا بھی لوگوں کے لیے. اسٹیبلشمنٹ سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جب بھی آپ ٹکرائیں گے آپ کا سر پھٹے گا. اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں ہوگا. وہ ایک دیوار ہے جس پہ آپ سر ماریں آپ کا سر ٹوٹ جائے گا, دیواروں کچھ نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی ساری ریلائنس ڈپینڈنسی اسی اسٹیبلشمنٹ میں پورے خطے کے اندر. ٹھیک, میں نے آپ کو کہا اب 1 گھنٹے جگہ پہ ہر جگہ کا سب سے بڑا ایشو آپ کی سیکورٹی. خطہ بتائیں نا کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں. بڑا پرابلم آپ کا. اب ملک بتائیں کس کی بات کر رہے ہیں. انڈیا میں کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا یار, وہ آ کے لانڈے اسٹوڈنٹ اٹھا کے سارا کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. وہ خاتون لیڈ کر رہی تھی 15 سال سے, اس کو چلا رہی تھی. آپ کو ایک چیز کلیئرٹی دینی پڑے گی. آپ کو ملک کا ذمہ داری ہے. بات کریں, پاکستان کی فوج ہے نہ, وہ میرے باپ کی ہے نہ آپ کی ہے, وہ سب کی ہے, نہ کسی پارٹی کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس خطے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے نا, اس ضرورت کو ایڈمٹ کر لیں, اس کی ایکسیپٹیبلٹی کر لیں. سیاسی رول کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اور سر میری بات سنیں, اب آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے تو اس کا سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے. جب آپ جا کے دشمن ملک کو ترانے پڑھانے کے اوپر کھڑا کر دیں اس وقت فوج ریئیکٹ نہیں کرے گی. آپ مری میں جا کے انڈین بزنس مینس کو مل لیں اس وقت فوج کھڑی نہیں ہوگی, تو ملک ہی نہیں رہے گا بھائی. اگر ہم کمزور ہیں, ہم چھوٹے ہیں, ہم گھٹیا ہیں, ہم چور ہیں, ہم بےایمان ہیں, ہم محاد پرست ہیں, ہم معافی مانگنے والے, ہم ناک رگڑ کے مانگنے والے ہیں, باہر گالی دینے والے لوگ ہیں, اور ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں. ہم اپنی ماں اپنے ملک کو جب بیچ رہے ہیں, اور اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی تو ہم بیچ کے چلے جائیں گے اور ملک سے چلے جائیں گے. ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی. اس ملک کے اندر ہم نے رپورٹیں بنائی ہیں بھائی. مجھے آپ کیا بتا رہے ہیں نظام کا, یہ نظام جتنا ننگا ہے آپ کو بھی نہیں پتا. میں نے تو کہا سیاستدان ننگے, سیاستدان نہیں, نظام بھی ننگا ہے. ڈیموکریسی تو اتنی ننگی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی ننگی چیز دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی, پاکستان کی اسپیشلی. چلیں مجھے یہ بتائیں, آپ جنرل فیض پر بڑی تنقید کرتے ہیں, جنرل باجوہ پہ نہیں کرتے. سوال کیا ہے اس میں؟ کیوں؟ اس کا بہت سیدھا جواب ہے. فیض نے ملک کو نقصان دیا, جمہوریت کو نقصان دیا, اداروں کو نقصان کیا, پاکستان کا نقصان کیا. ٹھیک ہے, میرا آپ کا نقصان کیا. میں ذاتی طور پر آپ کے چیئرمین تو جنرل فیض کو رکھنا چاہتے تھے. دیکھیں وہ دیکھیں پرابلم کیا اس ملک کے اس پہ فیض امیر چیف بننا چاہتے تھے. پھڈا ہوا تھا کوئکلی, یس اور نو. جب ہم سب جانتے ہیں پھڈا ہوا تھا جب فیض امیر صاحب کو چلانا تھا نومبر کی, جب ٹرانسفر پوسٹنگ آئی تھی. کیا کیا تھا عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں, جب میں ایک چیز کا آئی وٹنس ہوں کہ باجوہ صاحب جب یہ سب چیزیں سائڈ ہو گئی اور ٹکر چل پڑے تو باجوہ صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے, اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے دوسرے روم میں ان کو بٹھا دیا, انتظار کروایا سٹنگ آرمی چیف کو. اور میں اس وقت چیف سے ہی ملا اس کمرے میں, اور چیف سے میری لمبی گپ ہوئی, اور اس گپ کے اندر جو بات ہوئی وہ بٹ میں نے آپ نے بعد میں بھی چیف سے ملاقاتیں کرتے رہے جنرل باجوہ سے. بالکل. کیا ہوا اس میں؟ دیکھیں, ایک میری میٹنگ تھی جس میں لوگوں کو لگا میں اریسٹ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, 6-7 گھنٹے کی. وہ لمبی بڑی, آپ کا فون بند تھا نا ایڈی دیر کے لیے؟ نہیں, میرا فون بند نہیں تھا, لیکن لوگ سسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں شاید 7 گھنٹے چیف کے ساتھ بیٹھا ہوں تو بتا میں اریسٹ ہو گیا ہوں. میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں اریسٹ ہو سکتا تھا. اس میں بھی میرے ان سے گزارش یہ تھی کہ جو چیزیں ان کو سچ بتانے کی تھی شاید ڈیٹیل میں اس دن میں نے ان کو بتائی. اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں عمران خان صاحب کی میٹنگ بھی ہوئی. آپ کی وجہ سے؟ میں اس کو وسیلہ تھا, اسباب تھا, بالکل تھا. پریزیڈنٹ صاحب کا خیال ہے ان کی وجہ سے ہوئی ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب آج کہاں ہے, میں کہوں. آخر میں, ان کیس اف آل پولیٹیکل پارٹیز آسک کہ فیصل ہمیں جوائن کر لو, کس کو جوائن کریں گے؟ پی ٹی آئی اگر عمران خان بلاتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان سے بلائیں گے تو میں پرانے لیڈر کی حیثیت میں, میرے پرانے باس جنہوں نے میری سیاست کہی مجھے یاد ہے وہ بھول گئے, میں جاؤں گا. ان کو کوئی ضرورت ہے چیز کی, میں ایک قطرہ بھی دے سکتا ہوں اگر, تو میں کھڑا ہوں, لیکن مجھے پارٹی میں نہیں جا رہا. میاں صاحب بلائیں تو میاں صاحب بلائیں گے تو مسلم لیگ میں جوائن کر لیں. وہ اگر مجھے بلائیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور معذرت کر لوں گا. ویسے کیسا محسوس کرتے ہیں آج آپ سینیٹر ہیں, کئی دفعہ ان پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جن پر آپ نے سب سے زیادہ تنقید کی؟ میں نے کسی پارٹی کو بار بار آپ کہتے ہیں یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. میں تو پیریڈ میں بہت آزاد ہوں, بہت کلیئر ہوں, اور میں نے کبھی اپنی کسی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کیا. نہیں, پیپلز پارٹی
آج کل کیا ویو آپ کا ان کے بارے میں؟ پیپلز پارٹی کے بارے میں میرا بڑا ویو کلیئر ہے. پیپلز پارٹی از اونلی پارٹی, ایک پوری پاکستان کی ایک واحد پارٹی ہے جس میں قربانیوں کی لائن لگی. ماں بھی گئی, باپ جیل گیا, ماموں گئے, تایا گئے, چچا گئے. 18 سال سے ہو رہا ہے. آپ تو جب تقریریں اور ٹی وی پروگرام کرتے تھے اس ٹائم تو چور ڈاکو کہتے ہوتے تھے ان کو. آپ سر میرا کوئی کلپ دکھائے نا, نکالیں جی کلپ. ابھی نہیں ہے میرے پاس. نہیں ہے نا سر, ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنی کس کے لیے کیا بات کی ہوئی ہے سر, ہمیں یاد آتا ہے. ہماری ایلیفنٹ والی میموری ہے. سب سے بڑا سیکیورٹی رسک جو پاکستان کو ہے وہ پاکستان کے 18 بے ایمان کرپٹ سیاسی جماعتوں کے لیڈران. یہ اس انگلی میں جھولے جھول رہے ہیں, اس انگلی کو زخم کر رہے ہیں, اس کو باہر پھینک دیں. اگریڈ 100% پیپلز پارٹی بھی ہے. اگریڈ جتنی بات کی ہے اس کو اگری کروں گا بھائی. جمہوری نظام جو ہے اس انگوٹھی کے اوپر چل رہے ہیں, انگلی کے اوپر, یہ انگلی اسٹیبلشمنٹ کی ہے ایک ٹائم پہ, کٹ کے پتلی ہو کے گر نہ جائے بھائی, اس لیے روک رہے اس کو. بریک لے لیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, فیصل باڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باڈا صاحب آخر میں آپ نظام, اس انگلی اور اس کے اوپر یعنی یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آپس میں میں نے سنا کیا ہوا تھا جب چینج ہونا تھا, چینج آف گارڈ ہونی تھی نومبر 2022 میں, اندرونی لڑائی تھی مثلا کہ کیا تھا اس وقت ویو ریگارڈنگ واٹ سر؟ سوال ریگارڈنگ دا نیو چیف. چیف از چیف ٹوڈے. یا ہی از. ہاں, بٹ آر یو آسکنگ کہ باجوہ صاحب کا کیا ویو تھا؟ باجوہ صاحب نیور وانٹیڈ, جب باجوہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر صاحب چیف بنے, یہ کھل کے پوچھنا چاہتے تھے, بتا دیا آپ کو. اور نہیں چاہتے تھے, یہ نہیں چاہتے. لسٹ میں پہلی میں نام نہیں بھیجا لیکن پھر دوسری میں بھیجا گیا. سر میں نے آپ کو کہا نا کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے لیے ڈیوائن ہیلپ ہے. عمران خان صاحب نہیں جاتے تھے, فیض نہیں جاتا تھا, پوری دنیا نہیں جاتی تھی, آگ لگا دی, پورا ملک تباہ کر دیا, آ گیا. بہت شکریہ ناظرین, کو اجازت دیجیے.